بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. میرے قابل احترام بزرگوں اور عزیز بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا کی زندگی کو عارضی زندگی کہا ہے، بنایا ہے، اور سبھی نے اس دنیا کی زندگی سے آخرت کی طرف منتقل ہونا ہے۔ اس منتقل ہونے کو دنیا والوں کی زبان میں انتقال کہا جاتا ہے، وفات کہا جاتا ہے، مرنا کہا جاتا ہے۔ یہ دنیا سے آخرت کی طرف منتقل ہونا ایسا یقینی ہے کہ ہم روز مرہ اپنی آنکھوں سے اس کی مشاہدات کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرات انبیاء علیہم السلام کو اس دنیا میں ہمیشہ کے لیے رہنے کے لیے نہیں چھوڑا، جبکہ وہ اللہ کے سب سے محبوب تھے، مقبول تھے۔ جب انہوں نے موت کا مزہ چکھا اور وہ بھی دنیا سے منتقل ہوئے، تو ہم اور آپ لازمی موت کا مزہ بھی چکھیں گے، اور موت ایک ذریعہ ہے ہمیں دنیا سے آخرت کی طرف منتقل کرنے کا۔ بظاہر جس پر موت آ رہی ہوتی ہے، دیکھنے میں یہ معلوم چل رہا ہوتا ہے کہ اس کے ہوش و حواس نے کام چھوڑ دیا ہے، اب یہ دیکھ نہیں سکتا، اب یہ سن نہیں سکتا، اب یہ بول نہیں سکتا۔ بظاہر یہ دکھ رہا ہوتا ہے، مشاہدہ۔ لیکن اگر ہم حقیقت حال پر غور کریں تو اس موت نے، یہ جو موت کے آثار انسان کی زندگی کا خاتمے کرنے کے لیے آتے ہیں، دنیا کی زندگی کے خاتمے کے لیے، اس موت کے آثار نے مرنے والے کو اس سے بڑی زندگی دے دی ہوتی ہے، اس سے زیادہ سمجھداری کی زندگی اس کو مل جاتی ہے۔ میری اور آپ کی آنکھیں دنیا کی آنکھیں ہیں، کھلی ہوئی ہیں، دنیا دکھ رہی ہے، فرشتے نہیں دکھ رہے، جنت اور جہنم نہیں دکھ رہی، عذاب، قبر، آخرت کے مناظر دنیا کی آنکھوں سے نظر نہیں آتے،
لیکن جب یہ موت انسان کی زندگی، دنیا کی زندگی پر طاری ہوتی ہے تو موت کیا آئی، اس نے اس مرنے والے کی آنکھیں ایسی کھول دیں کہ اب اس کو آخرت کی مناظر نظر آ رہے ہیں، اس کو جنت بھی دکھ رہی ہے، اس کو اپنی جہنم بھی دکھ رہی ہے، اس کو فرشتے آتے جاتے دکھ رہے ہیں۔ تو موت تو اتنی بڑی حقیقت ہے کہ دنیا سے انسان کو آخرت کی طرف منتقل کر دیتی ہے، لیکن بہت کچھ انسان دیکھنے لگ جاتا ہے، پردے سارے ہٹ جاتے ہیں۔ ابھی جو ہماری آنکھوں کے سامنے پردے ہیں، مرنے سے یہ سارے پردے ہماری آنکھوں سے ہٹ جائیں گے، وہ سب کچھ دکھ رہا ہوگا جو ابھی نہیں دکھ رہا۔ تو یہ ایسی حقیقت ہے، ہم اس سے جتنا بھی دھوکے میں ہو جائیں، جتنا بھی بھول جائیں، اس موت کی حقیقت کو جتنا بھی بھول جائیں اور جتنا بھی بھلانے کی کوشش کریں، اور مجھے اور آپ کو اس کا ذکر، اس کا تذکرہ جتنا بھی برا لگے، لیکن پیش آنی ہے۔ یہ واقعہ موت، واقعہ سانحہ ارتحال اور اللہ سے ملاقات، یہ تو پیش آنی ہے، جانا تو سب نے ہے۔ پھر جانے والے کی صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک وہ آدمی ہے کہ جب وہ کسی سفر پر جا رہا ہوتا ہے تو پوری تیاری کے ساتھ جاتا ہے، اور ایک وہ آدمی ہوتا ہے جو بغیر تیاری کے جاتا ہے۔ پہنچنے کے بعد دونوں کا حال مختلف ہوتا ہے۔ تیاری والا پریشانی سے محفوظ رہتا ہے، بغیر تیاری والا پریشان ہوتا پھرتا ہے۔ یہ دنیا کے سفر ہمارے سامنے ہیں۔ خلیفہ ہارون رشید جب ان کا انتقال ہونے لگا تو بہلول نے آ کر ان کو یہی حقیقت سکھائی۔ بہلول اس وقت کے ولی کامل تھے، اللہ والے تھے۔ بہلول نے کہا، خلیفہ تم دنیا کے جب سفر کیا کرتے تھے تو تم بڑی تیاری کے ساتھ جایا کرتے تھے، بڑا لشکر، بڑا کھانے پینے کا سامان، بڑی تمہاری سپاہی فوجیں، اور آج تم مر رہے ہو، مرنے کا وقت ہے، سفر آخرت شروع ہو رہا ہے، کیا تیاری ہے؟ کیا بھیجا ہے آگے؟ فوج بھیجی ہے، لشکر بھیجا ہے، کھانے پینے کا سامان بھیجا ہے، یا اعمال، اذکار، عبادات، استغفار، تلاوت بھیجی ہے؟ جب یہ بات بہلول نے خلیفہ ہارون رشید کے سامنے رکھی ہے تو خلیفہ ہارون رشید، وہ بھی اللہ والے تھے، آنکھوں سے آنسو آنے لگ گئے۔ خلیفہ ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں کہ بہلول تو نے آنکھیں کھول کے رکھ دی میری، تو نے حقیقت حال سے مجھے آگاہ کر دیا کہ ایک ایسا سفر درپیش ہے جس سے واپسی نہیں ہے، ایک ایسا سفر کو جانا ہے جس کی تیاری بھی نہیں نظر آ رہی، ایک ایسا سفر ہے جو اکیلے کرنا ہے، ایک ایسا سفر ہے جس سے بھاگ بھی نہیں سکتے، جس سے بھاگ بھی نہیں سکتے، بچ بھی نہیں سکتے، کرنا بھی اکیلا ہے، لیکن افسوس کہ آج تیاری نہیں ہے۔ تو جو اللہ والے ہوتے ہیں، اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، وہ اس سفر آخرت کی یاد بھی دلایا کرتے ہیں اور اس کی تیاری بھی کرایا کرتے ہیں، تیاری بھی کیا کرتے ہیں۔ اور جو دنیا داری میں مشغول ہوتے ہیں، آخرت کو بھولے بیٹھے ہوتے ہیں، ان کے پاس اس سفر آخرت کی تیاری نہیں ہوتی۔ گزشتہ چند دن پہلے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا ہے۔ ان کی زندگی کا کچھ تذکرہ گزشتہ جمعہ بھی ہوا تھا، اور آج بھی کچھ ان کی زندگی کی باتیں سنانے کا ارادہ ہے۔ جب کسی کی زندگی قابل رشک ہو تو موت بھی قابل رشک آیا کرتی ہے۔ زندگی جس طرح گزرا کرتی ہے، موت بھی اسی طرح آیا کرتی ہے۔ زندگی پر جو زندگی پہ زبان پر جو الفاظ تھے، زبان پر جو زندگی میں الفاظ تھے،
جو بول تھا اتفاق ہے کہ موت کے وقت بھی وہی زبان پر چلا کرتا ہے. دل و دماغ میں جو فکر تھی، یہ میں یقین سے عرض کر رہا ہوں، دل و دماغ پر جو فکر ہوا کرتی ہے زندگی میں، عجیب بات ہے موت پر بھی وہی فکر زبان پر آ جایا کرتی ہے. حضرت والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ انتقال سے قبل بھی اور ہمیشہ ایک بات کہا کرتے تھے کہ بیٹا دعا کر دو میرے لیے کہ موت آئے ایمان کامل پر، موت آئے ایمان کامل پر، خاتمہ بالخیر ہو، اچھا خاتمہ ہو، برا خاتمہ گندا خاتمہ نہ ہو، اور میں گناہوں سے پاک صاف ہو کر اللہ کے دربار میں حاضر ہوں، میرے اوپر کوئی گناہ نہ ہو. یہ ان کی دعا ہوا کرتی تھی. اکثر یعنی انتقال سے آدھا گھنٹے پہلے، ایک گھنٹہ پہلے ان کی زبان سے جو میں نے الفاظ سنے وہ یہی نکل رہے تھے، دعا یہ کرو کہ کامل ایمان پر خاتمہ ہو، کامل ایمان پر خاتمہ ہو، ایمان کی حالت میں اللہ کے پاس جاؤں. یہ فکر زندگی میں، یہ فکر تھی. مرتے وقت بھی اللہ تعالیٰ نے اس فکر کو زبان پر جاری رکھا، آخری وقت تک یہی فکر تھی. اسی فکر پر دنیا سے جا رہے ہیں، یہی فکر لے کر دنیا سے جا رہے ہیں. زندگی بھر کا معمول تھا اپنے اعمال میں، اذکار میں، تلاوت میں ناغہ برداشت نہیں تھا. اگر صبح کے اعمال، اذکار، معمولات، تلاوت چھوٹ جاتی تو شام میں بیٹھتے 2-2 3-3 گھنٹے بیٹھ کر اپنے صبح کے معمولات اور شام کے معمولات ایک ساتھ کر رہے ہوتے تھے. بیمار تھے، ضعف تھا، کمزوری تھی. اکثر عرض کیا کرتے تھے گھر والے کہ ابا اتنی دیر بیٹھنے کی وجہ سے پاؤں سج جاتے ہیں آپ کے لیے اتنی دیر بیٹھنا اچھا نہیں ہے، پاؤں خون کا دورانیہ صحیح نہیں رہتا، آپ ڈائلیسس پیشنٹ ہیں، مریض ہیں، ایسا نہ کیا کریں. تو فرمایا کرتے تھے بھائی انہی اعمال کی برکت سے چل رہا ہوں، انہی اعمال، یہی اذکار، یہی تلاوت، یہی میرا معمول ہے. کثرت تلاوت کا اہتمام تھا. میں نے گزشتہ جمعہ بھی عرض کیا تھا، ایک نشست میں 5 سے 7 پارے پڑھنا یہ ایک معمول تھا ان کا. اور جب اپنا کوئی بڑا معمول کر کے فارغ ہوا کرتے تھے تو کہا کرتے تھے بیٹا تحدیث بھی نعمت کے طور پر تمہیں بتا رہا ہوں. ایک تو ہوتا ہے نا جتانا، دکھانا، دکھاوا، تذکرہ کرنا اپنی عبادتوں کا کہ میں بڑا عبادت گزار ہوں نا. یہ دور دور تک ابا میں یہ بات نہیں تھی. اپنی اولاد کو بتاتے تھے کہ تحدیث بھی نعمت کے طور پر بتا رہا ہوں کہ بیٹا میں نے ابھی 5 پارے پڑھے ہیں، اس بیماری میں، اس ضعف میں، کمزوری میں اپنے باپ کی بیماری سے سبق لو کہ اس بیماری میں اتنی تلاوت ہو رہی ہے. اس تلاوت، اس کثرت تلاوت کا معمول اللہ تعالیٰ نے جو آخری ہفتہ گزرا ہے، ویسے تو مسلسل تلاوت کیا کرتے تھے لیکن آخری ہفتہ کیونکہ ICU میں رہے تو اکثر ہمارے ساتھی ملنے کے لیے جاتے تھے، تھوڑی دیر کی اجازت ملتی تھی، اندر جا کر واپس آیا کرتے تھے. تو اکثر ساتھی انہیں آ کر بتاتے تھے بھائی وہ تو تلاوت کر رہے ہیں، غنودگی میں ہیں، نیم بیہوشی میں ہیں، نیند کے اثرات کہہ لیں، اور کثرت تلاوت کی عادت ایسی کہ غنودگی کی حالت میں تلاوت چل رہی ہے. اور یہ صرف یہ نہیں کہ ہونٹ ہل رہے ہیں بلکہ تلاوت سنی جا رہی ہے کہ کون سی آیتیں پڑھ رہے ہیں، کون سی آیتیں پڑھ رہے ہیں، کہاں سے تلاوت کر رہے ہیں، تلاوت کا کون سا حصہ چل رہا ہے. مسلسل قرآن کریم کی تلاوت، یعنی آخری ہفتہ ہے، ICU میں ہے، غنودگی کی حالت ہے، بیہوشی سے قریب ہیں اور نیند کا بہت زیادہ غلبہ ہے لیکن تلاوت چل رہی ہے زبان پر. زندگی کا جو معمول ہوتا ہے، جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ زندگی میں جو باتیں زبان پر چلا کرتی ہیں، جو فکر دل و دماغ پر سوار ہوتی ہے، مرتے وقت بھی وہی فکر زبان پر آ جایا کرتی ہے. جس فکر کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں مرتے وقت بھی وہی فکر زبان پر آئے گی. آرام فرما رہے تھے، ICU میں تھے، گہری نیند میں تھے. میں ایک دم سے اندر داخل ہوا اور ابو کی اس طرح کی کیفیت دیکھ کے بے چینی سی ہوتی تھی تو میں نے جا کر ایک آواز دی، ابو
تو ایک دم جی بیٹا، اور مسکرانے لگے، چہرے پر مسکراہٹ آ گئی. تو میں نے کہا خیریت تو ہے، آپ مسکرا رہے ہیں؟ تو ہنستے ہوئے فرمانے لگے بیٹا قرآن کریم کی تلاوت کی برکت ہے. میں قرآن کی تلاوت اللہ تعالیٰ مجھے کرواتے رہتے ہیں، تو اس کی برکت ہے کہ اس وقت جب تم نے مجھے اٹھایا اور اس سے پہلے جب میں سو رہا ہوں، جب میں غنودگی اور نیند میں جا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے بہترین قسم کی مساجد دکھا رہے ہیں، بہترین قسم کی مسجدوں اور مدرسوں کی زیارت ہو رہی ہے. ابھی اس وقت میں ایک بہترین مسجد کو دیکھ رہا تھا، ایک بہترین عالی شان مسجد کی زیارت کر رہا تھا، مجھے وہ زیارت کروائی جا رہی تھی. اور ایک خوبصورت عالی شان وہ مسجد یہاں پہ میں نے نہیں دیکھی. اور ہمارے لگے وہ یہاں کی مسجد نہیں، پتہ نہیں کہاں کی مسجد تھی، لیکن بہت عالی شان مسجد تھی. تم نے جب مجھے آواز دی تو وہ زیارت منقطع ہو گئی. یہ عجیب سا ہو گیا معاملہ. یعنی ناراضگی کا اظہار نہیں کیا، لیکن وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ بس تم نے آواز دی تو وہ رک گئی زیارت. قرآن کریم کی تلاوت کی برکت ہے. زندگی کے آخری وقت تک، آخری منٹ تک، آخری لمحات تک یادداشت بالکل اپنی جگہ درست تھی. یادداشت میں اتنا سا بھی فرق نہیں تھا، ہر بات موقع کے لحاظ سے بالکل صحیح فرما رہے تھے. آخری منٹ تک، آخری 10 منٹ پہلے میں نے کہا آپ صبح سے اٹھے ہوئے ہیں، رات سے اٹھے ہوئے ہیں، بے آرام ہیں، آرام کر لیں. آپ آرام کریں گے، آپ کے ساتھ میں بھی بے آرام ہوں، میں بھی لیٹ جاؤں گا تھوڑی دیر آپ کے برابر میں. تو فرمایا اچھا ہاں تم آرام کرو، میں بھی آرام کرتا ہوں. میں آرام کے لیے لیٹ گیا تو میرے برابر میں اور ساتھی بھی تھے. تو وہ پوچھنے لگے ان ساتھیوں سے کہ یہ آرام کر رہا ہے، یہ لیٹ گیا ہے، یہ کدھر ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ آپ کے پاس ہی ہیں. اچھا آرام کر رہا ہے نا؟ کہاں آرام کر رہا ہے. یعنی آخری منٹ تک یادداشت اپنی جگہ درست تھی. حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ کی حدیث، ان کے ارشاد یاد آتا ہے. حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، صحابی رسول ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کے بڑے شوقین تھے. وہ فرماتے ہیں کہ جو یہ چاہتا ہے کہ اس کی زندگی کے آخری لمحات تک اس کا دماغی توازن درست رہے. عموماً کیا ہوتا ہے کہ جب بڑھاپا آتا ہے تو انسان کے دماغی توازن پہ بھی اثر آ جاتا ہے، اور سٹیائی سی باتیں کرتے ہیں، جیسے سٹیا گیا، یادداشت کھو جاتی ہے، ایک کام کیا نہیں کیا یاد نہیں رہتا. تو وہ زندگی کا جو آخری حصہ ہوتا ہے بڑھاپے کی حالت میں یادداشت چلی جاتی ہے. حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو یہ چاہے کہ اس کی زندگی کے آخری لمحے تک اس کی یادداشت محفوظ رہے، بڑھاپے کے اثرات سے اس کا دماغی توازن محفوظ رہے، تو وہ کثرت قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کرے. کثرت تلاوت قرآن، یعنی قرآن کریم کی تلاوت اس کثرت سے کرو کہ چلتے پھرتے تمہاری زبان پر قرآن ہو. یعنی اس کی برکت ہوگی کہ تمہارا دماغی توازن موت کے وقت درست رہے گا. ہم نے یہ حالت اپنی آنکھوں سے اپنے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کی دیکھی کہ آخری وقت تھا، یادداشت اپنی جگہ درست تھی، بالکل درست تھی. قرآن کی تلاوت پڑھ کر رہے ہیں اور زبان پر قرآن کی تلاوت جاری ہیں. یہ قرآن کریم کی تلاوت کے اثرات اور برکات ہیں. یہ زندگیاں ہیں، ان زندگیوں کے بہترین، ان کی زندگیاں جن اعمال پر گزری ہیں، جن اذکار، جن معمولات پر گزری ہیں، اللہ تعالیٰ موت کے وقت وہی چیزیں زبان پر جاری کر دیتے ہیں. سنانے کا مقصد اپنے بڑوں کی زندگی سے سبق لینا ہے. اب جانا تو سب نے ہے، یہ سفر آخرت تو سبھی کو پیش آنا ہے. اچھی تیاری ہو، اچھے اہتمام کے ساتھ جائیں. آخرت میں بھی جب یہاں سے رخصت ہوں تو فرشتے بھی ہمارا استقبال کر رہے ہوں، قبر بھی ہمارے لیے کشادہ ہو. اور جیسے کہ حدیث کا مفہوم ہے کہ قبر آنے والے کے بارے میں کہتی ہے جس سے خوش ہو کہ تیرا آنا مجھے بہت اچھا لگتا ہے، زمین پر چلنے والوں میں تو مجھے سب سے اچھا لگتا تھا، آج میرا سلوک دیکھی ہو تیرے ساتھ کیسا ہوگا. یہ سارے معاملات اس وقت ہوں گے جب زندگی دنیا میں ایسی گزاریں گے کہ جس زندگی سے اللہ راضی ہو جائے. اعمال، اذکار، تلاوت کا اہتمام، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا. اگر زندگی میں گناہ ہو جاتے ہیں، انسان ہے، توبہ اور استغفار کا اہتمام کرنا، گناہوں کا بوجھ اپنے کندھے پر نہیں رکھنا، معاملات صاف ہوں، کسی کا کوئی حق ہمارے اوپر نہ ہو. یہ نہ ہو کہ حج اور عمرے تو خوب کر رہے ہیں، عبادت، تلاوت، اذکار کا خوب اہتمام ہے، معاملات خراب ہیں، لوگوں کے پیسے کھائے ہوئے ہیں، لوگوں کی زمینوں پر قبضہ کیا ہوا ہے، اپنی ذات سے تکلیف دے رہے ہیں. آخرت خراب ہو جائے گی، قبر خراب ہو جائے گی. اعمال اور اذکار اور تلاوت اور عبادات کا اثر اس وقت پورا ہوگا جب معاملات صاف ہوں گے.
اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عبادت کی کوتاہی کو تو ہم معاف کر دیں گے کیونکہ وہ اللہ کا حق ہے، حقوق اللہ ہے، اس میں کوتاہی معاف ہے، لیکن اگر اللہ نہ کرے معاملات خراب ہوں تو وہ حقوق العباد ہیں۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ ایک شخص بہت ساری نیکیاں لے کر آئے گا لیکن وہ نیکیاں ان لوگوں کو دے دی جائیں گی جس کا اس نے حق مارا تھا، بہت عبادت گزار تھا۔ تو معاملات کی صفائی بھی بڑی ضروری ہے، اس کا بھی ہم نے بڑا اہتمام دیکھا اپنے والد ماجد میں، اس کا بھی ذکر کریں گے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا میں رہتے ہوئے فکر آخرت نصیب فرمائے، سفر آخرت کے لیے ہر وقت تیاری اور تیار رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔